پڑھ لیا کون سا جملہ خبریہ ہو گیا. جملہ خبریہ کی دو قسمیں نکلی تھی. اب ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کہ بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے, اس میں اس بات کا احتمال ہی نہیں ہوتا ہے. تو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں. ہم نے اس کو شارٹ کٹ پڑھنا ہے. 10 قسمیں ہیں. ہم نے صرف یاد رکھنا ہے کیا کیا ہے. امر, نہی, استفہام, تمنی, ترجی, عقود, ندا, قسم, تعجب اور عرض. اس کو اب یاد بھی کریں گے تھوڑا بہت. اتنا یاد کرنا ہے آپ نے. امر, نہی, استفہام, تمنی, ترجی, عقود, ندا, قسم, تعجب, عرض. ہر ایک کو بھیجا جاتا ہے واٹس ایپ پر شاید. پتہ نہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں. جو مطلب موبائل میں آئے نا اس کو پہلے آپ لکھ لیا کرو اگر ٹائم ملے, تاکہ یہاں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ امر. امر کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر کو, حکم دینا کسی کو. تو جس جملے میں امر ہوگا, مطلب جو جملہ امر ہوگا, جو جملہ بھی کیا ہو, امر ہو, جس میں آرڈر ہو, اس وہ بھی کیا ہے, وہ جملہ انشائیہ ہے. مثلا دیکھیں گے ہم, جملہ ہے اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ, کیا کرو؟ نماز قائم رکھو. نماز قائم رکھو. نبی ترجمہ ہوگا نماز قائم کرو. تو اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اصل میں اقیم الصلاۃ, اصل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, لیکن ملا دیں گے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اسی طرح ہے اذهب, جاؤ. کہاں؟ اذهب الى المسجد. اذهب الى المسجد کی طرف جاؤ. مسجد جاؤ. تو اس میں سچا ہے جھوٹا ہونے کا کوئی احتمال ہے؟ اس میں امر ہے, مسجد چلے جاؤ, بس اس نے مطلب کہا کسی نے. تو یہ جملہ پہلی قسم کیا ہے جملہ انشائیہ کی؟ امر. کیا ہے؟ امر. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ, زکات دو. صوموا رمضان, رمضان کی سب امر ہے. قرآن میں جتنے بھی ہیں یہ صوموا, یہ حدیث میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اسی طرح صوموا رمضان, رمضان کے روزے رکھو. یہ سب کیا ہیں؟ امر ہے. تو اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ اقیم الصلاۃ یہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید؟ مرکب مفید ہے یا غیر مفید؟ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ کون سا مرکب ہے؟ اگر پوری بات سمجھ میں آتی ہے تو مرکب مفید ہے. وہ کیا ہے؟ لہٰذا یہ مرکب مفید ہے. تو مرکب مفید کی کون سی قسم ہے؟ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام. تو جملہ اور جملہ کی کتنی قسمیں تھی؟ 2. جملہ خبریہ اور جملہ خبریہ کی تفصیل آ گئی. ہے جملہ انشائیہ. یہ کون سی قسم ہے؟ جملہ انشائیہ. اور جملہ انشائیہ میں سے کون سی قسم ہے؟ امر. اسی طرح اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ آپ بازار جاؤ. آپ بازار جاؤ. یہ کیا امر ہے یا نہیں ہے؟ امر ہے یہ. اسی طرح کسی نے کہا کھانا کھاؤ. کھانا ایک کھانا کھائیے, ایک کھانا کھاؤ, ایک کھانا کھائیں گے, وہ ہے مضارع. آپ کیا آپ کھانا کھائیں گے, لیکن وہ بھی آئے گا آگے والی قسم میں ابھی. لیکن اگر ہم نے کسی کو اردو میں کہا کھانا کھاؤ, اگر ہمیں کوئی پوچھے یہ جملہ کون سا ہے, اردو میں کیا بول سکتے ہیں؟ کون سا جملہ ہے؟ جملہ انشائیہ. اور جملہ انشائیہ میں سے امر ہے. کیا ہے یہ بھی؟ امر. اذهب الى المسجد, مسجد جاؤ. یہ کون سا جملہ ہے؟ امر. جملہ خبریہ ہے, جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو امر میں کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے. تو امر یعنی فعل امر والا جملہ. جو فعل امر والا جملہ ہو وہ بھی کیا؟ جملہ انشائیہ. وہ بھی جملہ انشائیہ ہی ہوگا. کیا ہوگا وہ؟ جملہ انشائیہ. نہیں کہتے جس میں کسی کام سے روکا جائے. جس جملے میں کسی کام سے روکا گیا ہو وہ کیا ہے؟ نہیں. مثلا ہم نے کسی کو کہا آپ بازار مت گھومیے, آپ بازار مت گھومیے. تو اردو میں اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہے, یہ کون سا جملہ ہے, ہم کیا بولیں گے؟ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ انشائیہ. اور انشائیہ کی کون سی قسم ہے یہ؟ نہیں ہے. جملہ انشائیہ میں سے ہے یہ نہیں. جیسے قرآن میں استعمال لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت پھیلاؤ, زمین میں فساد مت مچاؤ. لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت مچاؤ. تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. جملہ اگر خبریہ ہو نہیں ہے خبریہ.
खबरिया नहीं, मतलब हमारा इल्म इतना मजबूत होना चाहिए, अगर कोई गलत भी बोले हम उसको बोलेंगे ये क्या है, ठीक है। तो मतलब इतना मजबूत इल्म होना चाहिए, मतलब याद भी हमें होगा तभी मतलब इल्म मजबूत होगा। ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद मत मचाओ, ये भी क्या है, नहीं है, क्या है, मतलब किसी काम से रोका जा रहा है। तो जुमला की कौन सी किस्म है, जुमला इंशाई। और जुमला इंशाई में से कौन सी किस्म है, नहीं। तो नहीं भी क्या है, जुमला इंशाई की ही एक किस्म है। इसी तरह हमने कहा ला तशरबिल खमरा, शराब मत पियो, ला तशरबिल खमर कहते हैं शराब को, खमरुन अरबी में। ला तशरबिल खमरा, शराब मत पियो। तो अगर आप कोई पूछे ये कौन, ये मुरक्कब मुफीद है या मुरक्कब गैर मुफीद, हम क्या कहेंगे, मुरक्कब मुफीद है। कैसे, पूरी बात आ रही है, इसलिए पूरी बात समझ में आ रही है। और मुरक्कब मुफीद में से जुमला की कौन सी किस्म है, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया। क्या है, जुमला इंशाइया। तो जुमला इंशाई की कौन सी किस्म है, नहीं। तो पता चला अमर और नहीं दोनों किसी किस्म है, जुमला इंशाइया। इसी तरह एक और इस्तेमाल है ला तसरिकू, ला तसरीफू कहते हैं चोरी मत करो, ला तसरिकू का माना है चोरी मत करो। जिसे समझ नहीं के रहे ये मिसालें, ला तसरिकू चोरी मत करो। ये कौन सा है, अमर है या नहीं है, नहीं है। और नहीं भी किसकी किस्म है, जुमला इंशाई की किस्म है। इसी तरह इस्तेमाल है ला तज़नू, ला ला तज़नू का तर्जुमा का बदकारी मत करो, गलत काम मत करो, ला तज़नू। तो ये भी कौन सा है, अमर है या नहीं है, ये नहीं है कि ऐसा मत करो, ये अमर है या नहीं है, नहीं है। और नहीं भी किसकी किस्म है, जुमला इंशाई की किस्म है। उसके बाद है इस्तिफहाम। इस्तिफहाम कहते हैं सवाल करने को। मसलन हम उर्दू में कहते हैं क्या आप घर गए थे, तो क्या आप, आगे तो है मतलब एक दूसरा जुमला, लेकिन क्या आप, तो ये क्या है ना, क्या, ये है इस्तिफहाम। इसी को कहते हैं, क्या अरबी में क्या कहेंगे, इस्तिफहाम, सवाल करना, सवाल पूछना। क्या आप घर जा रहे हैं, तो क्या, ये क्या जो इस्तेमाल हो रहा है ना, इसी को कहते हैं इस्तिफहाम। अरबी में इसकी जगह इस्तेमाल होता है हल, क्या इस्तेमाल होगा, ये। इसी तरह इस्तेमाल होता है एक इज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, क्या जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, तो हल अरबी में होता है इस्तेमाल क्या, हल, ये। इसी तरह माँ भी इस्तेमाल होता है, माँ हाजा, ये क्या है, ये है इस्तिफहाम। ये सब क्या है, इस्तिफहाम। तो इस्तिफहाम किसको कहते हैं, जिसके जरिए सवाल, जिन अल्फाज के जरिए हम सवाल करेंगे उसको कहते हैं इस्तिफहाम। तो जिस जुमले में इस्तिफहाम होगा वो भी क्या होगा, जुमला इंशाइया होगा, वो भी क्या होगा, जुमला खबरिया नहीं होगा। जैसे हमने कहना हल अंत तालिबुन, हल अंत तालिबुन, ये मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद, क्या आप तालिबे इल्म हो, क्या आप तालिबे इल्म हो। तो ये मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब मुफीद है। मुरक्कब मुफीद में से ये जुमला की कौन सी किस्म है, जुमला खबरिया, जुमला इंशाई है। इंशाई की कौन सी किस्म है, इस्तिफहाम। क्या है, इस्तिफहाम। तो जिस जुमले में सवाल का माना हो तो वो भी क्या, वो क्या होगा, इस्तिफहाम। तो उर्दू में हमें ये याद रखना, जिस जुमले में सवाल का माना हो वो क्या है, उसको कहते हैं इस्तिफहाम। तो इस्तिफहाम भी किसकी किस्म है, जुमला इंशाइया की किस्म है। इसी तरह अअंत तिलमीजुन, अअंत क्या आप तालिबे इल्म हो, इसका तर्जुमा भी क्या है, शागिर्द। तिलमीज माना शागिर्द, तालिबे इल्म। क्या आप शागिर्द हो, तो इसमें भी क्या है, ये इस्तिफहाम वाला जुमला है, क्या है ये भी। इस तरह हमने पूछा माँ हाजा, माँ ये क्या है, ये क्या है, इस जुमले में भी क्या है, इस्तिफहाम। मुरक्कब मुफीद है लेकिन जुमला इंशाया की कौन सी किस्म है, ये इस्तिफहाम। इस्तिफहाम का माना सवाल, जिन अल्फाज के सवाल किए, इस्तिफहाम माना सवाल करना। तो इस्तिफहाम जिस जुमले में सवाल होगा वो भी क्या होगा, जुमला इंशाइया होगा। बस ये हमें याद रखना है। जिस जुमले में अमर हो वो भी जुमला इंशाइया, जिस जुमले में नहीं हो वो भी जुमला इंशाइया, जिस जुमले में इस्तिफहाम हो वो भी क्या होगा, जुमला
انشائیہ، تو 3 چیزیں ہو گئی. ماں ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ما کا معنی کیا، ہاذا کا معنی یہ. آگے ہے تمنی. تمنی کس کو کہتے ہیں؟ تمنا جس میں جسے کرے. ہم کرتے کرتے تمنا، کاش. کاش میری جوانی ہوتی. مطلب جو بوڑھا پہ جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کاش میری جوانی لوٹ آتی. اور چھوٹے کہتے ہیں کاش میں بڑا ہوتا تو میں یہ کرتا. اور بڑا کہتا ہے کاش میں بزرگ ہوتا تو میں اللہ کی عبادت کرتا. سب نہیں، کوئی کوئی کہتا ہے. اکثر جو بڑھاپے میں آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کاش میری جوانی لوٹ آتی. لیت الشباب یعود. تو عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیت. ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں ہم کاش، عربی میں استعمال ہوتا ہے لیت. کیا ہوگا استعمال؟ کون سا جملے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تمنی. تامیم. تو جس جملے میں تمنا کی جائے، جس جملے میں کیا ہو تمنا کا معنی ہو، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہوگا. جیسے لیت الشباب یعود. شباب کہتے ہیں جوانی کو. لیت الشباب یعود. کاش جوانی لوٹ آتی. تو اس میں کس چیز کا معنی ہے؟ تمنا. تمنا کر رہے ہیں تو تمنی کا معنی ہے. لہٰذا جس جملے میں تمنا ہو وہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائیہ کی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں استعمال ہے یا لیتنی کنت ترابا، ہے نا، جس میں سورہ قلعۃ الناس میں ہے. وہ آخری پاری کی پہلی صورت اما یتسالون. اما یتسالون میں سورہ نبا میں ہے یا لیتنی. یہ ہے یا لیتنی. قرآن میں بھی استعمال ہے، ان چیزوں کو دھیان دینا. یا لیتنی کنت ترابا. تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی. کاش کہ ہم ہو جاتے ہیں. یا لیتنی ہائے کاش نی میں ہو جاتا. یا لیتنی ہائے کاش کنت میں ہو جاتا ترابن مٹی. میں کیا بن جاتا؟ کافر کیا کہے گا؟ حساب لگے گا میدان محشر میں، اس وقت کیا کہے گا کافر؟ کاش میں مٹی بن جاتا. لیکن دنیا میں کیا کہتے ہیں سب؟ لیت الشباب یعود. کاش جوانی. لیکن وہاں یہ تمنا کریں گے دنیا کے اعتبار سے اوپر والی تمنا. تو اصل میں ہمیں یہاں پر کیا سمجھنا ہے؟ یہ جملہ کون سا ہے؟ مرکب مفید ہے، مرکب غیر مفید؟ مرکب مفید ہے. تو مرکب مفید میں سے جملہ کی کون سی قسم ہے؟ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کی کون سی قسم ہے؟ تمنی. یہ مطلب یہ تھوڑا بہت یاد رکھنا ہے کس جملے میں کیا آ رہا ہے، کہاں استفہام ہے، کہاں امر ہے، کہاں نہیں. بس یہ تھوڑی باتیں یاد رکھنی ہے. اصل یہی یاد رکھنی ہے. یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بنتا. تو یہ کیا ہے؟ تمنی. کیا ہے؟ تمنی. اس کے بعد ہے ترجی. ترجی کس کو کہتے ہیں؟ ترجیح دینا. نہیں، ترجی کہتے ہیں جس جملے میں کسی ممکن چیز کی امید کی جائے. کاش میں اچھا ملازم بن جاتا، شاید کہ میں اچھا شاید میں نیک اور پرہیزگار بن جاؤں. اس کو کہتے ہیں ترجی. مطلب کسی ایسی چیز کی مطلب توقع کرنا، امید رکھنا کہ جو ممکن ہو، ناممکن کی نہیں. اب کہہ رہا ہے کاش میں کیا بنتا، اوپر سے ایک اڑنے والا سیدھا بن جاتا. سیدھا کیسے اڑے گا؟ تو کسی ممکن چیز کی امید جس میں ہو، کسی ممکن چیز کی امید، تمنا نہیں کر رہا ہے، امید کر رہا ہے. جیسے قرآن میں لعلکم تتقون، ہم تمہیں روزہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں تمہیں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. اور متقی بننا ممکن ہے کہ نہیں؟ انسان نے محنت کرنی ہے، متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا. نہیں کرے گا محنت تو کچھ بھی نہیں بنے گا. اس طرح پڑھے گا تو اچھا آ جائے گا، قرآن کریم ترجمہ آ جائے گا. جب نہیں پڑھے گا تو کچھ بھی نہیں آئے گا. لہٰذا ترجیح کہتے ہیں کہ اس کو ممکن چیز کی امید کرنا. ممکن چیز کی امید کرنا. مثلا کسی کا اچھا گھر دیکھا، کہا ممکن ہے میں بھی ایسا گھر بنا دوں. لیکن کب؟ جب میں محنت کروں گا. اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر گھر بار بنتا نہیں ہے. ہر چیز محنت پہ ہوتی ہے. تو لعلکم تتقون عربی جسے ہم کہتے ہیں نا ممکن ہے شاید یہ کام ہو جائے، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے لعل. کیا ہوتا ہے؟ لعل. جی لعلی اعمل الصالحات. لعلی عمل صالح پتہ نہیں کہاں ہے. تو لعل ہم دیکھیں اس کی مثال لعل المسافر قادم. لعل المسافر قادم، شاید کہ مسافر لوٹ آئے. شاید کہ مسافر امید کر رہا ہے کہ ممکن ہے جو سفر پر گیا ہے وہ کیا ہے. یہ جب مان لو اردو میں ہم کہیں گے اگر کسی کے ابو مطلب کہیں سفر پر چلے گا، ہم کیا کہیں گے؟
ممکن ہے ابو آج واپس آئے, مطلب کوئی پوچھتا ہے آپ کے ابو کب آئیں گے, ہم کہتے ہیں ممکن ہے آج آئیں, ممکن ہے کل آئیں, لیکن امید ہے کہ آئیں گے, لیکن ایسا ہے کہ آئیں گے لیکن یہ پتہ نہیں آئیں گے کب. تو اسی کے لیے اگر ہم نے کہنا عربی میں تو ہم کہیں گے لعل ابی قادم, شاید کہ میرے ابو واپس آنے والے ہیں. لعل اس کو کہتے ہیں جملہ ترجی. کیا کہیں گے اس کو؟ جملہ ترجی. ترجی کا مطلب جس میں کسی ممکن چیز کی امید کریں گے, اس میں کیا ہو, کسی ممکن چیز کی امید ہو. لعل المسافر قادم, شاید کہ مسافر لوٹ آئے. قرآن میں ہے لعلکم تتقون, اصل میں ہے لعل, یہ ہے ضمیر آگے کم, کم کا معنی تم, لعل کا معنی شاید, لعل شاید کہ تم تتقون متقی بن جاؤ. لیکن یہاں قرآن ترجمہ شاہد نہیں ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے جو انسان یہ کام کرے گا وہ یقینا متقی. یہاں ترجمہ تاکہ تم متقی بنو. ہم تمہیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ تمہیں متقی بنانے کے لیے. لعلکم تتقون, مرکب مفید ہے مرکب غیر مفید؟ مرکب مفید ہے. مرکب مفید میں سے جملہ خبری ہے, جملہ انشائی ہے. جملہ انشائی ہے. جملہ انشائی کی کون سی قسم ہے؟ یہ ترجی. کیا ہے تو آپ کو سمجھ آیا ترجی؟ ترجی ہوتا ہے کسی ممکن چیز کی امید کرنا. اس کا مطلب کیا تھا؟ کس کا؟ تاکہ تم متقی بنو, پرہیزگار بنو. آگے ہے نمبر 6 عقود. نمبر 6 کیا ہے؟ عقود کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ہم گئے کسی سے مطلب خرید و فروخت کرنے, ہم نے دکان پہ دیکھا کوئی چیز ہے, ہم نے کہا یہ کتنے کی ہے, دیکھا 10 روپے کی. کیا آپ بیچو گے؟ آج تو نہیں بولتے ہیں, اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا آپ بیچو گے؟ ہاں بیچ رہا ہوں, تو مجھے دے دو. تو اس نے دے دی, تو مطلب ہمارا یہ کہنا آپ نے بیچی, وہ کہے گا میں نے بیچ دی. تو جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عقود. کیا کہتے ہیں؟ جیسے عربی ہم نے کہنا حل بیعتا, کیا آپ نے بیچا؟ وہ کہے گا نام, میں نے نام بیعتو, میں نے بیچ دیا. یا اس طرح کوئی پوچھے گا کیا آپ نے یہ کرسی خریدی؟ حل اشتریتا, کیا آپ نے خریدی؟ جاؤ نام اشتریتو, نام اشتریتو. اس طرح اگر ہم نے کسی کو آپ نے زمین بیچی, اس نے پوچھا حل بیعتا, حل بیعت الارض, آپ نے زمین بیچی؟ ہم جواب دیں گے نام بیعتو. تو یہ جو الفاظ ہیں نا یہ خاص الفاظ ہوتے ہیں, بیچنا, خریدنا, اس طرح کے معاملات کرنا, اسی کو کہتے ہیں عقود. کیا کہتے ہیں؟ عقود. جس جملے میں یہ ہوں, کیا یہ عقود کے الفاظ ہوں, اگر انسان جو معاملات کرتا ہے معاملات کے الفاظ ہوں, وہ بھی جملہ انشائی ہے. کوئی کہے گا تو جملہ خبری ہے, شک بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن کہا نہیں یہ جملہ خبری ہے, نہیں جملہ انشائی ہے. عقود کے جو انسان معاملات کرتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے, اس طرح دیگر معاملات کرتا ہے, تو معاملات کے جو الفاظ ہیں وہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائی ہی ہے. جیسے بیعتو, بیعتو کا معنی ہے میں نے بیچا, بیعتو. اشتریتو, اشتریتو کا معنی ہے میں نے خریدا. اشتریتو میں نے بیچا, ہاں میں نے خریدا. لیکن کبھی کبھی اس کا ترجمہ قرآن کریم میں ہوگا معاملہ کرنا, جیسے قرآن میں ہے ان اللہ اشترا, اللہ نے خرید لیا, لیکن یہاں پر دوسرا معنی ہے. مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا اپوزٹ معنی بھی ہوتا ہے. تو بیعتو کا معنی میں نے بیچا, اشتریتو کا معنی میں نے خریدا. ان کو ہم کہتے ہیں عقود کے الفاظ. کیا ہیں؟ عقود. تو جو جن الفاظ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ معاملہ طے کرتے ہیں. ہوتے ہیں کچھ الفاظ خاص, میں نے بیچا, میں نے خریدا, تو میں نے زمین بیچی, میں نے مکان خریدا. اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوں گے عربی میں ان کو کہتے ہیں عقود. الفاظ کیا ہیں؟ عقود کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیا ہے وہ؟ تو جس جملے میں عقود کا معنی ہو وہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ انشائی. آپ کو سمجھ آئے؟ تو بیعتو, اشتریتو, اس طرح کے الفاظ. اگرچہ ظاہر تو لگ رہا ہے کیا جملہ خبریہ لگ رہے ہیں نا, لیکن یہ جو اصل ہے کہ جس جملے میں بھی عقد کا معنی ہو, معاملات کے معنی ہو, وہ بھی کون سا جملہ ہے؟ جملہ انشائی. آگے ہے ندا. کیا ہے؟ ندا. ندا پیچھے بھی آئے تھے نا, ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز دینا. اور اسی کے ساتھ آتا ہے منادا. مان لو ہم نے آواز لگائی یا زید, اے زید, یہ ہے ندا. یہ کیا ہے؟ آواز, ندا. اب ہم اس کو جو بات کہیں گے اس کو کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مثلا ہم نے کہا زید پانی لاؤ, اے زید, تو زید, یہ اے زید یہ ہو گیا ندا. اب ہم نے اس کو آگے کیا کہا؟ پانی لاؤ, یہ اس کو کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں؟ ندا و منادا.
تو کہتے ہیں ندا جو جملہ حرف ندا اور منادا سے مل کر بنے. اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اے زید پانی لاؤ. تو اے زید یہ ہے حرف، یہ ہے ندا. یہ کیا ہے؟ آواز لگائی اے زید، یا حرف ندا. اور زید کو ہم نے پھر کیا کہا؟ پانی لاؤ. تو اے زید یا حرف ندا، یا حرف ندا. زید منادا. زید کیا ہے؟ منادا. نہیں، ہم نے کہا یا اے زید تم پانی لاؤ. اب عربی میں دیکھ لیتے ہیں. یا زید، یا زید اذهب الى اذهب الى البيت. اذهب الى البيت، آپ گھر جاؤ. تو یا زید ہے نا، یہ یا کیا ہے؟ یہ ہے حرف ندا. ہم نے بلایا کس کو؟ زید کو. اس کو کہیں گے منادا. کیا کہیں گے؟ یہ ہے حرف ندا اور منادا. جو پہلے میں نے کہا تھا نا، اس کو ہم جو بات میں وہ غلط ہو گیا تھا. یہ ہے ندا. ہم نے کہا اے زید، اے یہ اے ہے، یہ ہے حرف ندا. اور ہم نے کس کو بلایا؟ کس کو؟ زید کو. اس کو کہیں گے منادا. کیا کہیں گے؟ اس کو بلایا جائے. ہاں، یہ بنتا ہے پھر ندا. اس کو کہتے ہیں جواب ندا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو ہم جو بات کہیں گے اس کو کہتے ہیں جواب. ابھی فی الحال میں ابھی ہم آپ نے اتنا سے سمجھنا ہے. یہ یا زید، یا زید، اے زید. تو یا یہ ہے حرف ندا. یہ کیا ہے؟ حرف ندا. اور زید کیا ہے؟ منادا. تو جو جس جملے میں یہ ہو، کیا حرف ندا اور منادا سے مل کر جو بنے، وہ بھی جملہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ انشائیہ ہی ہوتا ہے. ہم نے کہا یا رجل، اے او آدمی، او آدمی. یا للانسان، او فلاں، او آدمی. تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں جس میں حرف ندا اور منادا ہو، وہ بھی کون کیا ہوتے ہیں؟ جملہ انشائیہ ہی ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن میں استعمال یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. یا یحییٰ جو ہے نا، یا یحییٰ، یا یحییٰ. یہ مرکب مفید ہے، مرکب غیر مفید؟ مرکب کیا ہے؟ جس کو بلایا او یحییٰ، اتنا تو پتہ ہے، اتنی بات تو آگے اس کو سمجھ کہ مجھے بلا رہا ہے کوئی. تو اے یحییٰ، تو اس میں ہمیں کیسے پتا چلا یہ مرکب مفید ہے؟ اس لیے یہ بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے. اور جملہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ خبریہ انشائیہ. انشائیہ ہے. اور انشائیہ سے کون سی قسم ہے؟ ندا. کیونکہ اس میں کیا ہے؟ ندا اور یا کیا ہے؟ ندا. اور بلایا کس کو؟ جس کو بلایا جس کو کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ منادا. اب اس کو جو آگے بات ہم کہیں گے اس کو کہتے ہیں جواب ندا. جواب ندا کا مطلب کہ ہم نے آواز کے بدلے ہم نے اس کو جو بات کہی اس کو کہتے ہیں جواب ندا. آیا سمجھ آپ کو؟ یہ آخری قسم ہے. آخری قسم ہے قسم. جس جملے میں قسم ہو، جیسے واللہ، تاللہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہوتا ہے صرف خدا کی قسم. عربی انگلش میں مطلب انگلش کا کشمیری میں خدا کی قسم. عربی میں اسماء بہت الفاظ استعمال ہوتے ہیں. واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی عربی میں اس طرح کے الفاظ استعمال جس جملے میں، وہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ انشائیہ ہی ہوگا. وہ خبریہ. جیسے تاللہ لآتی قرآن کریم میں استعمال ہے. تاللہ اللہ کی قسم. تاللہ ہی یہ ہے تا جارہ، مطلب جار دینے والی، اس لیے زیر آ رہی ہے. تاللہ لأکیدن اصنامکم. لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا، مطلب توڑ دوں گا ان کو. تاللہ اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم میں ضرور تمہارے بتوں کو توڑوں گا. اصنامکم، صنم جمع اصنام. تو یہ بھی کون سا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قسم کا معنی ہے. یہ ہے نا تا جارہ قسمیہ. تو تا جارہ ہے تو اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ، یہ قسم کا معنی ہے. لہذا جس جملے میں قسم ہو وہ بھی کون سا جملہ ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہی ہوگا. وہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہوگا. یا اسی طرح ہے واللہ لأذهب الى البيت. کسی نے کہا آپ گھر جاؤ گے؟ ہاں،
قسم کھا کے کہہ رہا ہے. جیسے ہمیں عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی بات پہ, ہاں قسم خدا کی, وہ مطلب بہت کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے, کوئی پتہ نہیں کس کی قسم کھاتا ہے, کوئی مسجد کی قسم کھاتا ہے. آج چلو یہ سبق یہاں پر یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اللہ کیسے چاہے گا کہ انسان اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے؟ جب ہم ماں کی قسم کھاتے ہیں نا, گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر ہماری کون ہے؟ ماں. حالانکہ اللہ سے بڑھ کے ہماری کوئی بھی چیز نہیں ہے. لہٰذا جب بھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو قسم کسی کھانی چاہیے. پہلے تو قسم کھانی نہیں چاہیے. ہم بازار پہ قسم کھاتے ہیں کہ کھانا کھاؤ گے, کہا اللہ کی قسم کھاؤں گا. تو بازار جاؤ گے, ہاں اللہ کی قسم جاؤں گا. ان سب پہ گناہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یوں ہی قسم کھانی نہیں ہے. اور قسم کھانے کی ضرورت بھی پڑے تو سب, قرآن کی بھی قسم نہیں ہے, یہ بھی شرک. ہم لاتے ہیں نا اب قرآن سے کیا کہتے ہیں, قرآن مطلب اس طرح کے الفاظ, یہ سب کیا ہے؟ یہ شرکیہ الفاظ ہے. ہر کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس نے کیا, شرک کر لیا, اس لیے کہ اس نے ماں کو اللہ کے برابر لایا. ہر کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے وہ بھی اس نے بھی شرک کیا. اس کو چاہے وہ کیا کرے, توبہ کرے. کیا کرنا ہے اس کو؟ توبہ ضرور کرنا. اگر کسی ہاتھ میں گیا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے گیا ہے, اب وہاں پر اس کی سزا تو ہوگی. لہٰذا کیا کرنا ہے, جب بھی قسم کھانی ہو تو صرف اللہ رب العزت کی قسم, اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں. وہ جھوٹی قسم کے لیے باقی کی کھا لیتے ہیں. وہ قسم ہوتی نہیں ہے, وہ بھی ایک گناہ ہے. تاللہ لاکیدن اصنامکم, اللہ کی قسم, لاکیدن ضرور بھی ضرور میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا, بتوں کی گد بناؤں گا. تو اس میں کس کا معنی آ گیا؟ قسم ہے کہ نہیں؟ قسم. تو جس جملے میں قسم کا معنی ہو وہ جملہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہی ہے. اب آپ کو خبریہ کبھی ہو نہیں سکتا. قسم اور مقسم, قسم اور مقسم بھی, مقسم اور قسم کھانے والا, یہ ہے قسم. اور جس چیز پہ قسم کھا رہے ہیں, قسم کس چیز کی ہے؟ قسم اور مقسم بھی جو ہے یہ ہے تاللہ, اللہ کی قسم. قسم تو کھائی اس نے کس کی؟ اللہ کی. اب قسم کس چیز پر کھائی؟ کہ تمہارے بتوں کو توڑوں گا. اس کو کہتے ہیں قسم, اور یہ ہے جواب قسم. اس کو کہتے ہیں قسم اور مقسم بھی. مقسم بھی ہے جس پر قسم کھائی گئی, جس چیز پر قسم کس پر کھائی کہ بتوں کو توڑوں گا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں گھر جاؤں گا, تو اللہ کی قسم یہ ہے قسم, اور اس کا جواب قسم کیا ہے؟ گھر جانا. جیسے ابھی پہلے اوپر آیا ندا اور جواب ندا, اسی طرح یہاں پر ہے قسم اور جواب قسم. قسم اور مقسم بھی. اب ہے تعجب تو پتہ ہی ہے سب کو, یعنی جس چیز میں حیرت, جس جملے میں کیا حیرت کا اظہار ہو. اظہار کر رہا ہے, کیا حیرت اظہار کر رہا ہے؟ کہا کیا آپ نے ایسا کام کیا؟ تعجب ہے, ہمیں حیرت ہو رہی ہے. تو اردو میں, عربی میں کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ما افعل, مطلب یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہیں. تعجب, جس جملے میں تعجب اور حیرت کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفر. قتل الانسان اس بارے میں ہے لاسٹ والا جی, قتل الانسان ما اکفر. انسان تباہ ہو کتنا ہی ناشکرا ہے, انسان کی بربادی ہو, ما اکفر کتنا ہی ناشکرا ہے. جو آگے پڑھیں گے تو پھر تب میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں کہ تعجب کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں, کس طریقے سے تعجب کرنا ہوتا ہے عربی میں. قتل الانسان, انسان تباہ ہو, ما اکفر کتنا ہی ناشکرا ہے, کتنا ہی ناشکرا ہے. اس کو کہتے ہیں افعال تعجب. جیسے ما, اس کے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ما افعلہ افعل بہ. یہاں پر استعمال ہوا ما افعلہ کے وزن پر, کس کے وزن پر؟ ما افعلہ, ما اکفر ہو, ہے نا. تو یہاں پر کس کے وزن پر استعمال ہوا ہے؟ دوسرا وزن ہے اس کا افعل بہ. اگر میں تعجب کر رہا ہو, ہم نے کہنا ما افعل زید, زید نے یہ کام کیسے کیا, مطلب یہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے. کبھی چوری کی ہم کہتے ہیں, مطلب عربی میں استعمال کرنا ہوگا کہ اس نے چوری کیسے کی, یہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اسی کو تعجب. تو جس جملے میں تعجب کا اظہار ہو وہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہوگا. اگرچہ اس میں بعد میں آ رہا ہے لیکن یہ جملہ پورا ہے, اس جملے کے ساتھ پورا ہے. لہذا یہ جو ہے ما اکفر کی وجہ سے پورا جملہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے. کیا ہے جملہ؟ جملہ ہے. اگر ہم سے اتنا کہیں گے نا قتل الانسان, انسان قتل کر دیا گیا, اگر اتنا ہی ہوگا یہ, پھر یہ کون سا مرکب ہوگا؟ انسان, آدمی کو قتل کر دیا گیا, پھر یہ ہے جملہ
مرکب مفید ہے لیکن پھر ہے خبریہ. کیا ہے یہ؟ اگر یہ نہیں ہوگا نا اس سے آگے پھر یہ تعجب نہیں ہوگا, پھر یہ بنے گا, پھر یہ انشائیہ بھی نہیں ہے, پھر ہے کیا یہ خبریہ. کوئی آدمی قتل کر دیا گیا, خبر دی جا رہی ہے نا, آدمی کو قتل کیا گیا, فلاں آدمی قتل کر دیا گیا, نہیں جب کہا ما اکفرا, کتنا ہی ناشکر انسان کی ہلاکت ہو, کتنا ناشکر ہے, اب بن گئے جملہ انشائیہ. ابھی ہے یہ ما افعلہ کے وزن پر. لہذا جس جملے میں تعجب کا اظہار ہو, حیرت کا اظہار ہو, وہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ انشائیہ. اس کے بعد ہے لاسٹ عرض, درخواست کرنا کسی سے. تو سب کو پتا ہے عرض جو ہے کہ ہے نا وہ لکھتے ہیں بخیر جناح میں عرض. تو جس جملے میں ترغیب ہو, کیا ہو ترغیب, انسان دے رہا ہے بھائی محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے, کہتے ہیں نا. اسی طرح یہ اچھی زندگی گزارو تو جنت میں چلے جاؤ گے, انسان ترغیب دیتا ہے. اسی طرح مطلب کتنے فضائل ہم سناتے ہیں, فضائل اعمال سے بھی بہت سارے فضائل کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ انسان اعمال پر آ جائے. یہی تو ہے نا, ترغیب دیتا ہے. اسے درخواست کرتا ہے انسان, مطلب کیا درخواست کی بھائی کم سے کم آج یہ مطلب یہاں کا فرش اٹھانا ہے ہمیں. کیسے کہتے ہیں بھائی آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب جاتے جاتے آپ جا رہے ہو تو کم سے کم یہاں صفائی بھی کر کے جائیں. یہ بھی درخواست ہے اردو میں. عربی میں کیا ہے کہ الا تجتہد فتفوز, الا تجتہد, اب محنت کیوں نہیں کرتے کامیاب ہو جاتے؟ وہ ہے تمبید کے لیے, متنبع کرنے کے لیے. الا تجتہد فتفوز, آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ کہا محنت کیوں کرنے کا کامیاب ہو جاتے. اور کیوں؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نماز پڑھیں؟ تاکہ اللہ تم سے خوش ہو جاتا ہے. آپ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کہا عبادت کیوں کرے؟ کہا تاکہ تم متقی بنو, نیک بنو. اسے اردو میں ہم کہیں تو جس جملے میں کیا ہو, عرض ہو, درخواست ہو, ترغیب ہو, جس جملے میں کسی بات پر ترغیب دی جائے وہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ ہوگا. اب کل پتا چلے گا آپ کو کتنا سمجھ آیا جب میں وہ تمرین لکھوں گا. اس کا کیا مطلب؟ الا تجتہد, آپ محنت کیوں نہیں کرتے, فتفوز, تو کامیاب ہو جاتے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اردو میں بھی اس کو پہلے سمجھنا ہے, پہلے اردو میں آپ نے تیار کرنا ہے. امر کا, نہیں کا, استفہام کا, تمنی کا, ترجی کا, عقود کا, ندا کا, قسم, تعجب کا, پہلے ان الفاظ کو یاد رکھنا ذہن میں آپ نے. اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے, جب کل مشق تمرین ہوگی, تمرین میں پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ آئے 10 قسمیں کی